بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. آج انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے المسلم مرآة أخيه. مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے. چنانچہ یہاں انہوں نے روایت پیش کی. یہ روایت تو موقوفاً ہے لیکن آگے اسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے. اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو درست کر دے. آئینہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے بدن اور چہرے کے وہ حصے جن کو وہ خود نہیں دیکھ سکتا آئینے کے ذریعے سے ان کو دیکھ کر اس میں اگر کوئی عیب ہے تو اس کو درست کرے. تو گویا یہ اپنے اندر واقع عیوب کو درست کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق میں آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. گویا اگر اپنے اس بھائی میں کوئی عیب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس ایمان کے تقاضے سے اس کو ٹھیک اور درست کرنے کا اہتمام کریں. اور یہاں آئینے کے ساتھ تشبیہ دینے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آئینہ جو عیب جتنی مقدار میں ہوتا ہے اتنی مقدار ہی میں بتلاتا ہے. اس کو بڑھا کر نہیں بتلاتا کہ بھئی ہے تو تھوڑا سا اور بتلایا زیادہ. نہیں، جتنا ہے اتنا ہی، نہ کم نہ زیادہ. دوسرا آئینہ اسی کو بتلاتا ہے. جب وہ چہرہ اپنا سامنا کرے گا تو اسی کو وہ نظر آئے گا، دوسرے کو نہیں بتلاتا. اور پھر اس کی غیر حاضری میں وہ کسی اور کو اس کی طرف جو ہے اشارہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے بھائی کا عیب جتنا ہے اتنا بتلاوے تاکہ وہ اصلاح کر لے اور اسی کو بتلاوے، کسی دوسرے کو نہ بتلاوے. حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه زيته ويهوته من ورائه. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. یعنی اس کی پوری خیر خواہی کرے گا جیسے ایک بھائی اپنے بھائی کی پوری خیر خواہی کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی سوچتا ہے اور اس کو راحت اور فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اسی طرح یہ ایمانی
اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کی پوری خیرخواہی کرے. یکف علیہ ضیعتہ، اس کی جائیداد کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو روکتا ہے. مثلا اس کی کوئی بھی مکان دکان یا اس کے اوپر کوئی اگر آفت آ رہی ہے تو ایک مومن کی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آفت کو اگر وہ دور کر سکتا ہے اپنے بھائی کی جائیداد پر آنے والی تو اس کو دور کرے، اور اپنے بھائی کی غیر حاضری میں وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو مومن بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی املاک کی اس کی غیر حاضری میں حفاظت کا اہتمام کرے. حدثنا احمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم يقوم به مقام رياء وسمة يوم القيامة. کہ حضرت مستورد ابن شداد رضی ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب لوگوں کو بہت مسلمان بھائی کی عزت کو داؤں پر لگا کر اپنا پیٹ بھرا. من اکل بمسلمین اکلتا، جو آدمی کسی مسلمان کے ذریعے سے کوئی کھانا کھائے گا یعنی اس کی عزت کو داؤں پر لگا کر اس کی غیبت کر کے اس کی برائی کر کے اس کو بدنام کر کے اس کی بدگوئی کر کے، کس کے سامنے؟ اس کے دشمن کے سامنے، اس کا برا چاہنے والے کے سامنے. جیسے سیاست میں ہوتا ہے، ایک سیاسی شخص اپنے سیاسی مخالف کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ اس کی برائی کی جائے، اور وہ پورا ایک حلقہ اس کا ہوتا ہے، پورا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اس کے سامنے اس کی برائیاں کرتا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. جو واقعی ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہے ایسی باتیں بھی واقعی ہیں تو بھی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ بھی غیبت ہی غیبت کر کے، اور نہیں ہے تو بہتان لگا کر کے. اور اب اس کے نتیجے میں یہ خوش ہو کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی مومن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا فإن اللہ یطعمہ مثلہا من جہنم، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسا اتنا کھانا اس کو جہنم میں سے کھلائیں گے. وہ جہنم کی غذا اس آدمی کو دی جائے گی. دنیا میں ایک مومن کی غیبت کر کے اس کی عزت اور آبرو کو داؤں پر لگا کر اپنا پیٹ بھرا تھا، تو اب آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی غذا اس کے پیٹ میں پہنچی. ومن کسی برجل مسلم فإن اللہ عز وجل یکسوہ من جہنم. اسی طریقے سے کسی مسلمان کی غیبت اور اس کی بدگوئی کی وجہ سے کسی کو لباس پہنایا گیا، کسی نے وہی دشمن کے سامنے اس کے دشمن کی برائی کی غیبت کی، اس نے خوش ہو کر کے اس کو جوڑا سلوا دیا، سوٹ دلوایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم میں سے ایسا لباس اس کو پہنائے. اس لیے معلوم ہوا کہ اس طرح دوسروں کی بدگوئی کر کے، دوسروں کی غیبت کر کے، دوسروں کے عیوب کو تشت ازبام کر کے جو آدمی اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے مناسب معاملہ اس کے ساتھ کریں گے. ایک مومن کے لیے آئینے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس کی عیوب کو چھپاتا، اور اگر ظاہر کرنی ہے تو اس کے سامنے ظاہر کرتا، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرتا. ومن قام برجل مسلم مقام ریاء وسمعۃ فإن اللہ یقوم به مقام ریاء وسمعۃ یوم القیامہ. اور جس آدمی نے یہاں من قام برجل میں بعض شراح حدیث نے تو با کو تعدیہ کے لیے مان کر مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کھڑا کیا شہرت اور
نمود کے مقام پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو اس کے متعلق کچھ ایسی خوبیاں کمالات جو اس میں ہیں، نہیں فلاں صاحب ارے بڑے بزرگ ہیں، بڑے صاحب تقویٰ ہیں، بڑے ان کے اندر یہ کمالات ہیں، یہ ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کی تاکہ لوگ اس کے معتقد ہو جائیں اس کی ان خوبیاں بیان کرنے کی وجہ سے، اور معتقد ہو کر کے اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ اب وہ جو ہدیہ اس کو ملے گا تو اس میں اس کا بھی کچھ حصہ لگ جائے گا۔ من قام برجل مسلم مقام ریاء و سمعۃ، کہ کسی مسلمان کو ریا اور سمع، دکھلاوے اور شہرت کے مقام پر کھڑا کیا، یعنی اس کے اندر جو کمالات اور خوبیاں نہیں ہیں ان کمالات اور خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب اس کو اس فائدہ پہنچے گا تو وہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ یا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے با کو یہاں پر سبب کے معنی میں لے کر کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی وجہ سے، یعنی کسی آدمی نے کسی مالدار کے سامنے، کسی گویا باحیثیت آدمی کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا جیسے تقوی والا ہے، بزرگ ہے، بڑا نیک ہے، تاکہ اپنی اس نیکی اور اپنی اس بزرگی اور تقوی کو اس کے سامنے نمایاں کر کے اس کے دل میں اپنے متعلق عقیدت پیدا کرے، اور اس عقیدت کے ذریعے سے پھر اس کے مال سے، منصب سے فائدہ اٹھائے، تو گویا یہ حرکت اگر کی فإن اللہ یقوم بہ مقام ریاء و سمعۃ یوم القیامہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کے سامنے اس کو شہرت اور نمود کے مقام پر کھڑا کریں گے، یعنی سارے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، مزاح کھیل اور دل لگی کی وہ شکلیں جو جائز نہیں ہیں۔ حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی کوئی چیز، اس کا سامان، لکڑی یا اور کوئی چیز، قلم، رومال، نہ تو کھیل کے طور پر لے نہ حقیقت کے طور پر لے، یعنی اپنے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز چھپا لی مذاق، تاکہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ بے چین ہو جائے، یہ تو گویا اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانا ہوا، مذاق میں چھپائی، بعد میں ارادہ ہے دے دینے کا اور دے بھی دی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کھیل کے طور پر بھی نہ کریں۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ شروع میں لی تو اسی ارادے سے مذاق کے طور پر، لیکن بعد میں پھر دیکھا تو اس کو رکھ ہی لیا اپنے پاس، لوٹانے کی نوبت نہیں آئی، تو یہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اور حقیقت کے طور پر لی، یعنی وہ لے لینے کے ارادے سے لی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اپنے بھائی کی کوئی چیز لے کر کے اس کو پریشانی میں ڈالنا، فکر میں ڈالنا، غم میں مبتلا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کی لکڑی اگر لے لیا نا، معمولی چیز ہو تو بھی فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، اس کو واپس لوٹا دے۔ بہرحال اس طرح کا مذاق کرنا اور دل لگی کرنا جس کے نتیجے میں جس کے ساتھ یہ دل لگی کی گئی ہے اور دل لگی کے طور پر جس کی چیز چھپائی گئی ہے اس کو تکلیف ہو، پریشانی لاحق ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دی۔ باب الدال علی الخیر، کوئی آدمی بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرے، کسی کو بھلی بات کی تلقین کرے اور اس کی سفارش اور اس کی رہنمائی کے نتیجے میں کسی نے وہ کام کیا، تو اس صورت میں
جس نے کام کیا ہے اس کو تو اپنے اس نیکی کا ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے اس کی رہنمائی کی ہے اور اس کو اس بھلائی کے کام کو کرنے کی ترغیب دی، اس کے لیے آمادہ کیا، اکسایا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا اتنا ہی۔ حدثنا محمد بن کثیر قال خبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی عامر الشیبانی عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحمل۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری سواری کا جانور اچانک ہلاک ہو گیا، جس کی وجہ سے اب میں سفر کے دوران بغیر سواری کے رہ گیا، دشواری میں پڑ گیا، فاحملنی، آپ مجھے سواری دیجیے۔ قال لا اجد ولكن ائت فلانا فلعله ان يحملك۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تم کو دینے کے لیے سواری کا جانور موجود نہیں ہے، البتہ فلانے کے پاس جاؤ۔ ایک آدمی کا نام لیا صحابہ میں سے، امید ہے کہ تم کو وہ سواری کا جانور دے گا۔ فاتا ہو، چنانچہ یہ آدمی ان کے پاس گیا اور فحملہ، انہوں نے ان کو سواری کا جانور دیا۔ فاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، وہاں سے آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں وہاں گیا اور اس نے مجھے سواری کا جانور دیا۔ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ قال من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی، بھلائی کا راستہ بتلایا، تو اس کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا بھلائی کو عام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسا عمدہ، گویا کیسی اونچی بشارت فرمائی کہ بھئی ایک آدمی کوئی نیکی کا کام، بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کام کرنے والے کو تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی جس نے وہ کام نہیں کیا، صرف اس کام کرنے والے کی رہنمائی کی، اس کو ترغیب دی، اس کو راستہ بتلایا، تو فرماتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھلائی عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ باب العفو والصفح عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا ان کو۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة مسمومة فاکل منها فجیء بها فقیل الا نقتلها قال لا قال فما زلت عارفها فی لحظات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری جس میں زہر ملایا گیا تھا لے کر کے آئی اور پیش کیا۔ یہ غزوہ خیبر کے موقع کا واقعہ ہے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں ایک یہودی تھا سلام ابن مشکم، اس کی بیوی زینب نامی، اس نے یہ حرکت کی تھی کہ بکری کو بھونا، پورے اس کے جسم میں زہر ملایا، خاص کر کے دست والا یعنی اگلے 2 پاؤں والا جو حصہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دست کا گوشت بڑا مرغوب ہوتا تھا، اس نے زہر کی مقدار دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی اور یہ بکری تیار بنی ہوئی لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھانا شروع کیا، منہ میں لقمہ رکھا اور آپ نے فوراً صحابہ کو روک دیا کہ بھئی یہ گوشت مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر
ملایا گیا ہے ہاتھ روک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وہ لقمہ اگل دیا. البتہ ایک صحابی حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے جو ہے وہ کھا لیا تھا, لقمہ نگل چکے تھے اور اسی زہر کے نتیجے میں بعد میں ان کا انتقال ہوا. تو بہرحال اس کو فجیع بہا, اس عورت کو لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا, پوچھا بھائی تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی, اور اگر سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ میں نے تو اس لیے کیا تھا. بہرحال فقیل اعلیٰ نقتلھا, صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی یہ سازش کی تو کیا اس کی سزا کے طور پر ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ قال لا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ نے معاف کر دیا. ویسے بعد میں جب ان صحابی کا انتقال ہوا اس زہر کی وجہ سے, تو چونکہ ان صحابی کا انتقال ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ان صحابی کے ورثاء کے حوالے کر دیا تھا اس عورت کو, تاکہ وہ قصاص لینا چاہیں تو لیں. بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ انہوں نے قصاص کے طور پر اس کو جو ہے قتل کیا. بعد میں یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئی اور اس کی جان بخشی ہوئی. قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لہوات, کوے کا گوشت, یعنی یہ جو حلق کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا سا لٹکا ہوا ہے جس کو اردو میں کوا بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں میرا کیا کہتے ہیں, کاگڑا بولتے ہیں, کاگڑا اس کو عربی میں لہوا کہتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حلق کے اوپر لٹکنے والے جو ہے گوشت کے حصے میں اس زہر کا اثر برابر میں محسوس کرتا رہا, میں پاتا رہا. ویسے بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زہر جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا میں برابر اس کے اثر کو محسوس کرتا رہا, یہاں تک کہ اس بیماری میں, یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اپنی اس بیماری میں نے اس کی وجہ سے اپنی رگ کو گویا ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا, قلب کی رگ کو, گویا اسی کے اثر سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز, کوئی زہریلا مادہ ایک مدت پہلے استعمال کیا گیا تھا اور اس کا اثر ایک زمانے کے بعد ہوتا ہے, جیسے دھنور ہو جاتا ہے, کسی کو زخم تو 4 سال پہلے ہوا تھا اور 4 سال کے بعد ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اسی لیے لکھا ہے شراح حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعنه يقول على المنبر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس والله لا آخذنها منهم ما صحبت. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر کے اوپر یہ کہتے ہوئے سنا حضرت وہب بن کیسان نے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ العفو, کیا اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہے ہیں کہ نبی درگزر کو اپنا شیوا بنائیے, درگزر کو اختیار کیجیے, یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دینے کی عادت ڈالیے. یہ خذ العفو کہ عفو اور درگزر کو معاف کر دینے کو لازم پکڑ لیجیے, اپنی عادت بنا لیجیے. وامر بالعرف, اور لوگوں کو بھلی بات کا حکم کیجیے. واعرض عن الجاہلین, اور نادان لوگ اگر آپ سے الجھیں تو آپ ان سے جو ہے اپنا پیچھا چھڑائیے, آپ کو ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں. حضرت
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کو برسر ممبر تلاوت فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اس آیت کا تعلق لوگوں کے اخلاق سے ہے، یعنی لوگوں کی طرف سے کوئی ناروا بات اگر پیش آوے تو آپ کو اس کے ساتھ تحمل کا، صبر کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر خود فرماتے ہیں کہ میں بھی جب تک لوگوں کے ساتھ رہوں گا اسی آیت کو مضبوطی سے تھاموں گا، یعنی اس پر عمل کروں گا۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل بن غزوان عن لیث عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا واذا غضب احدكم فليسكت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھلاؤ، ویسروا اور لوگوں کے ساتھ یسرا، سہولت اور آسانی کا معاملہ کرو، ولا تعسروا اور ان کو تنگی میں اور سختی میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی جب آسانی اور سہولت سے بھی کام چلتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے اوپر تنگی اور دشواری ڈالنا یہ گویا قرین مصلحت نہیں۔ خاص کر کے دین کی تعلیم تربیت کے معاملے میں جتنا آسان اور سہولت والا پہلو اختیار کیا جائے گا اتنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ اور تم میں سے کسی کو اگر غصہ آوے تو خاموش ہو جائے، یعنی غصے کے وقت بولنا نہیں چاہیے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو فروغ کرنے کے لیے مختلف تدبیریں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت آدمی خاموش رہے۔ عام طور پر غصے کی حالت میں اگر بولنے کی نوبت آتی ہے تو آدمی اول پول بکتا ہے، تو خاموش رہے گا تو اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ غصے میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ وضو کر لیں، یہ بھی ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ باب الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی ہنستے منہ لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ حدثنا محمد بن سنانی قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یسار قال لقیت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فقلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ۔ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصف توریت میں بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیے۔ قال فقال، تو فرماتے ہیں میرے اس سوال پر انہوں نے ارشاد فرمایا اجل، ضرور بتاتا ہوں۔ واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو آپ کے اوصاف بیان کیے اسی طرح کی کچھ صفت اور آپ کے اوصاف توریت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر اور بشارت سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر۔ تو توریت میں بھی اسی طرح ہے، اور آگے وحرزا للأمیین، اور ناخواندہ لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا کر۔ انت عبدی و رسولی، یہ نبی آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ کے اوپر اعتماد رکھنے والا رکھا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو آپ سخت مزاج اور جو ہے سخت گو ہیں، یعنی آپ کی زبان کے اندر بولنے میں بھی کوئی سختی نہیں ہے، مزاج میں بھی کوئی اکھڑ پن نہیں ہے۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ تو آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے۔ ولا یتبع بالسیئۃ سیئۃ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویغفر، لیکن آپ تو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ ولن یقبضہ اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے نہیں اٹھائیں گے، حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایسی قوم کو جو کج مزاج ہے ٹھیک کریں گے، یعنی قوم عرب کو۔
بے یقول بئی طور کہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں وہ اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ کا، وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور یہ لوگ اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اپنی اندھی آنکھوں کو اور اپنے بہرے کانوں کو اور اپنے بند دلوں کو کھولیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا عرب کی اصلاح فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جو آپ کی صفت بیان کی گئی اس میں یہ ہے وَلَٰكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرُوا۔ حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال ان هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة معه، اس میں بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے توریت میں بھی بالکل اسی طرح ہے۔ حدثنا اسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الاشعري عن محمد وابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه ان اباه حدثه انه سمع معاوية يقول، حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا نفیر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا سمیعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاما نفعنی اللہ بہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات سنی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ سمیعت یقول او قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انک اذا اتبعت الریبۃ فی الناس افسدتهم فانی لا اتبع الریبۃ فیہم فافسدهم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی عیوب کو تلاش کرو گے تو ان کے اندر فساد پیدا کرو گے۔ اس لیے حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے عیوب کی جستجو میں نہیں رہتا تاکہ ان میں فساد نہ آئے۔ یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پیچھے بعض بڑے بھی اپنے ماتحتوں کے عیوب کو تلاش کرنے کے جستجو میں رہتے ہیں۔ استاد ہے اپنے شاگرد کے عیوب کو یا باپ ہے اپنے بیٹوں کے عیوب کو، جستجو اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اس جستجو کے نتیجے میں جب ان کو انداز ہوگا کہ یہ ہمارے در پہ ہیں، ہم کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو جب یہ چیز ان کے علم میں آئے گی تو کہتا ہے اچھا بھائی ہم کو برا ہی سمجھتے ہیں تو پھر برے بن کے ہی رہو۔ یہی چیز پھر آگے ان کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اس طرح اپنے ماتحتوں کے یا اپنے آس پاس والے لوگوں کے عیوب کی جستجو اور تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں ماتحتوں کے متعلق اپنی طرف سے بغیر جستجو اور تلاش کے خود ان کی کوئی حالت جو قابل اصلاح ہے سامنے آ جائے تو پھر ان کو نصیحت کی جائے، لیکن اپنی طرف سے ان کے درپے اور ان کے پیچھے نہ پڑے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا حاتم عن معاویہ بن مزرد عن ابیہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمع اذنای ہاتان وبصر عینای ہاتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ جمیعا بکفی الحسن ابی الحسین صلوات اللہ علیہما وقدمیہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارقہ قال فرق الغلام حتى وضع قدمه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفاك ثم قبله ثم قال اللهم احبه فاني احبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر میری آنکھوں نے، یہ آگے جو ارشاد ہے وہ میرے کانوں نے سنا اور یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین کے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں سے پکڑے، کھڑے ہیں تو ان کی ہتھیلیوں سے دونوں ہاتھ پکڑے اور پھر وہ قدم ہی اعلیٰ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دونوں پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے۔ کبھی بچوں کو جھلانے کے لیے ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھتے اس طرح، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا آگے چڑھو، تو آگے چڑھے، یار کہ چڑھتے چڑھتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر انہوں نے اپنے پاؤں رکھے، چھوٹے بچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، چنانچہ وہ چڑھے یہاں تک کہ اپنے دونوں پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھے
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو، چنانچہ آپ نے ان کے منہ کا بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تو اس سے محبت کر، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بعد میں بھی آنے والے جو احباب ہیں ان سے خاص طور پر تاکید ہے کہ جن سواریوں کو اپنے لے کر کے آتے ہیں، موٹر بائک ہے، اسکوٹر ہے یا کار وغیرہ ہے، تو یہاں راستے میں پارکنگ کر دیتے ہیں، یہاں پیچھے پارکنگ کی جگہ ہے۔ پہلے بھی اس سلسلے میں بار بار تاکید کی گئی تھی، ابھی بھی اگلے شنیچر کو اس پارکنگ کی وجہ سے راستہ گلی کا بند ہو گیا اور مسجد کے آس پاس جو مکان ہیں ان مکان والوں کو بھی پارکنگ کی وجہ سے اپنے گھر میں جانے کا راستہ نہیں رہتا، وہ پریشان ہیں کہ بھئی ہمارا یہ درس جو ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہم اچھے اخلاق اور عادات سیکھیں، نہیں اس لیے کہ ہم اس طرح لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے جو احباب دو تین لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کرنے کا کام کیا کرتے تھے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی ان سابقہ خدمات کو دوبارہ جاری فرما دیں اگر بند کر دی ہو تو۔ مفتی صاحب کو معلوم ہو کہ میری بہو اور میرے دونوں پوترے بہت بیمار ہیں، دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے۔ حدیث کے کتابوں میں کہیں ایسا ملتا ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان دعا مانگنے سے دعا رد نہیں ہوتی؟ ہاں وہ ہے کہ ما بین الاذانین، اذانین یعنی اذان اور اقامت جماعت کے لیے کہی جاتی ہے، ان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر والے کی مغفرت کی دعا مجموعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی دفن کے بعد تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے اوقات میں اس طرح کہیں نہیں دیکھا۔ گھر کے اندر اخبار لانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے لانے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں یا نہیں؟ بھائی گھر میں اخبار کے اندر تصویریں وغیرہ ہیں تو ویسے کیونکہ وہ تصویر مقصود نہیں ہے، خبریں مقصود ہے، اس لیے خریدنے کی گنجائش تو ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے یا تو فرشتوں کی آمد کے لیے رکاوٹ تو بنیں گے اگر وہ تصویر ہے تو اس سے اگر حفاظت چاہتے ہیں تو یا تو اس کو الگ کر دو یا بند کر کے اس طرح رکھو کہ وہ تصویر نظر نہ آئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منانا اور اس دن میں عید کی طرح خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی اس دن میں کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے تو کیا محبت کی کمی کی دلیل ہے؟ ظاہر ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور حضور کا چاہنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ دشمنوں نے بھی گواہی دی ان کی محبت کی، لیکن ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی کسی روایت میں، ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو اس طرح مستقل منایا ہو۔ تو اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت کی کمی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اذان کے بعد اور فرض نماز سے پہلے تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، ان کی اجازت جائز ہے۔ غسل خانے بلکہ مستحب ہے، پوچھنے کا کیا مقصد سمجھا نہیں؟ غسل خانے میں کپڑے پہننے کے بعد بات کر سکتے ہیں، بہرحال وہ سطر کھلا ہوا ہونے کی حالت ہی میں ممانعت ہوتی، کپڑے پہننے کے بعد گنجائش۔ کتابی تعلیم کے درمیان سجدے والی آیت جس کا ترجمہ صرف پڑھا گیا ہے، کیا سننے والوں کو سجدے کی تلاوت واجب ہوگی؟ آیت اگر نہیں پڑھی گئی، خالی ترجمہ پڑھا گیا ہے تو یہ سجدے تلاوت واجب نہیں۔ عورتیں نہ جائز جانوروں کا پھیپھڑا کھا سکتی، عورتیں کیا مرد بھی کھا سکتی؟ پھیپھڑا جو ہے وہ تو ان اعضاء میں نہیں ہے، حلال جانور کے 7 اعضاء بتلائے گئے ہیں جن کو کھانا منع کیا گیا ہے، ان میں پھیپھڑا نہیں ہے۔ موت میت کے وقت مسجد میں یا گھر میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر سکتے ہیں اور اس موقع پر شیرینی تقسیم کرتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ جو جمع کیا جاتا ہے تو
وہ ایک رسمی چیز ہے، اور عام طور پر آنے والے بھی اسی لیے آتے ہیں کہ بھئی نہیں جائیں گے تو اس کو برا معلوم ہوگا. یہ تو وہی بات ہو گئی، اس میں کوئی ثواب تو ہے نہیں. اور جو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اس میں ایک معاوضے کا شبہ ہے کہ بھئی یہ پڑھنے کے بدلے میں ممکن ہو، اگر تو اس لیے نہیں دی جاتی لیکن بہرحال اس کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی دکھائی جائے. مسجد میں جا رہے حوض ملوں کو پگ نہ کھینچے ناخن جائز تھے. ہاں، پاؤں ڈالنے کی وجہ سے کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حوض بنایا جاتا دہدردے، تو دہدردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائع کثیر ہے، اس طرح اندر پاؤں ڈالنے سے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں. اب اگر صفائی کا خیال رکھتے ہوئے کوئی آدمی کہ عام سب بات لوگوں کے مزاج میں جو ہے یہ ہوتی ہے نزاکت ہوتی ہے، اور اس چیز کو ناگواری محسوس کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر بچے سامنے نالی بنی ہوئی ہے اس میں دھوئے تو کوئی حرج نہیں، باقی ڈالنے کی بھی اجازت ہے. ڈالڈا گھی سے بنی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں، تو ڈالڈا گھی اگر جائز چیزوں سے بنایا گیا ہے، بنسپتی یا اور اسی طرح کی جائز، تو اس سے تو کھا سکتے ہیں. اور اگر اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ ہے تو بتلایا جائے کیا ہے. کیا عورت پر جمعہ فرض ہے؟ نہیں. اگر فرض نہیں پھر بھی وہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لے تو کیا ظہر اس سے ثابت ہو جائے گی؟ ثابت ہوگی تو اصل اس پر ظہر کی ثابت ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو 2 رکعت کہاں گھر میں پڑے گی، وہ کہاں پڑے گی؟ جو لوگ پلیٹ فارم یا ٹرین میں مصلی یا پاک چادر بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر پہلے سے جگہ پاک نہ ہو اور اگر اس کی اطلاع نہ ہو تو کیا، تو جگہ گندگی ناپاکی کے اوپر چادر بچھا دیے تو نماز ہو جائے گی. LIC بیمہ کمپنی پیسہ روک سکتے ہیں، وہ تو بیمے کا جو یہ ہے شرعاً جائز نہیں، اس میں پیسہ روک نہیں سکتے. محلے میں کسی مرد کی میت ہو جاتی ہے، عورت کی میت ہو جاتی ہے، تو محلے کی عورتیں میت میں جانے کی کس درجہ اجازت ہے؟ پردے کی رعایت کرتے ہوئے تعزیت کے طور پر وہ جا سکتے ہیں مرد کی، مگر مرد کی میت کو دیکھا نہیں، جیسے اس کے زندگی میں احتیاط کیا جاتا تھا اسی طریقے سے یہاں. جماعت کی نماز میں مسبوق کو باقی رکعتوں کے اٹھنا ہے، تو امام سلام پھیر ایک سلام پر اٹھے یا 2 سلام پھیر لے. جب یہ ہو جائے کہ اب امام کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، ایک سلام کا اس لیے انتظار کرتے ہیں، سلام کے بعد جب دوسری سلام پھیرنا شروع کرتا ہے تو اس سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو نہیں کرتا، پھر اٹھ جائے. ورنہ سجدہ سہو کرنا ہو تو اس کے ساتھ شریک ہونا ہے. اصلاً کی کتنی بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام کیا تھا اور چھوٹی کا نام کیا تھا؟ سب سے زیادہ ذکر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حدیث اور تعلیم کی کتابوں میں آتا ہے. دوسری بیٹیوں کا نہیں، اس پر روشنی ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے چھوٹی راجح قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دیر تک زندہ رہی، یعنی دوسری صاحبزادیوں کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ آتا ہے. ان سے محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھی، اس لیے کہ کوئی بہن باقی نہیں رہی تھی. کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو کیا کسی غیر مسلم کو اس کو بھی تکلیف پہنچانا جائز؟ جانور کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں. غیر مسلم تو کیا، انسان تو کیا، جانور کو بھی تکلیف پہنچا. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت میں اپنی شان عدل ظاہر کرنے کے لیے جانوروں تک کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا بدلہ دلوائیں گے. اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہے تو سنگ والی بکری کا سنگ نکال لیا جائے گا، بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیا جائے گا اور کہاں مار کر اپنا بدلہ. حالانکہ ظاہر ہے کہ وہاں بکریوں کے لیے کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا انصاف ظاہر کرتا ہے. تو جب ایک بکری نے بکری کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو ہم اگر کسی کی زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ بھی ہو تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا، پھر کھلا چھوڑ دیتی تو اپنا تلاش کر لیتی وہ بلی، اسی میں انتقال ہو گیا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں بھیجا. جیسے معلوم ہوا کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ حرام ہے
اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تیری منزلات تمام جہالات کی جہالت چلا کر تیری نامنزلات سے ہماری پورے کی حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر دور میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پورے کی حفاظت فرما تمام رضائی سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مقصودوں کی قدروں سے ادائیگی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما غیر مند محبوبوں کو رہائی فرما مقدمات میں معقول کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما اے اللہ جن دونوں بچوں نے قرآن پاک کی صحیح تجویز کی ہے اے اللہ ان کی قرآن کی حصہ میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں کثرت سے کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ جس طرح ان مسکینوں کو قرآن حقوق الفاظ سے مزین کیا ہے اے اللہ اسی طرح قرآن علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما قرآن اخلاق کے فاضلات سے مزین فرما قرآن ہمارے صالحات کا اے اللہ اس قرآن کی تکلیف پر جو آج نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دیے ہیں ان والوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اہل خاندان ان کے اساتذہ اور بچوں کا پورا فرما اے اللہ جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے عافیت سہولت کے ساتھ ان کے لیے حفظ کی تکمیل مقدر و میسر فرما اے اللہ آگے بھی تمام علوم سے ان کو ایسا کام کو مکمل فرما اے اللہ ان کی طرف سے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ تمام والدین کو اے اللہ اپنے اولاد کی طرف سے جو توقعات قائم کیے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما علوم نافعہ ہمارے مالا مال فرما اے اللہ برے افراد برے کردار اور گفتار برے آزاد افراد حاضر فرما اے اللہ والدین کی آنکھیں اپنے اولادوں کی طرف سے ٹھنڈی فرما اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر اور بھلائی اے اللہ سے مانگی ہمیں اور اپنی عطا فرما اور برائیوں سے پناہ کریں سے ہمارے